بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجتہد فی امور میں اور مختلف فی مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف فرقے ہیں، یہاں اسلامی اور دینی اور مذہبی جماعتیں، ان کے آپس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے امور میں اختلاف ہے، طریقہ کار میں جواز عدم جواز کے مسائل ہیں، بدعت اور غیر بدعت کے اختلاف ہیں، اور بھی بہت سارے۔ اس ماحول میں کیسے رہیں گے آپ؟ اس ماحول میں کیسے زندگی گزاریں گے اور اس کو کیسے مینج کریں گے؟ ہمارے ہاں مدرسے بھی تقسیم ہیں، مسجد بھی تقسیم ہے، امام بھی تقسیم ہے، مقتدی بھی تقسیم ہے، اور محلے بھی تقسیم ہے، دارالفتہ بھی تقسیم ہے، اور خانقاہیں بھی تقسیم ہے۔ پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں پھر آگے کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، کتنے، اور لوگ اتنی شدت کرتے ہیں مسائل میں، ظنی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، اختلافی مسائل میں، کہ اس شدت کے ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے دین نے ہمیں حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس تقسیم در تقسیم کو بڑھاتے چلے جائیں؟ کہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے اہداف سے بہت دور لے کر جا رہی، اور جو بھی فارغ ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار ہو کر جاتا ہے کہ اب میں فلاں کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا اور میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ تو دین ہمیں یہ نہیں کہتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ فقہ میں، اصول فقہ میں بہت سارے درجات پڑھتے ہیں، یہ عقائد کی امور ہیں اور یہ فروع ہیں، یہ ایمانیات ہیں اور یہ اعمال ہیں۔ تو عقائد اور اعمال میں، ایمانیات اور اعمال میں، اس کے درجے میں فرق کرنا ہوگا۔ پھر اعمال میں پہلی تقسیم تو یہاں سے ہوتی ہے کہ فرض اور غیر فرض۔ پھر فرض کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم یہ کہ فرض اعتقادی، اس کو عقیدے میں فرض سمجھنا لازم ہے، اور ایک وہ ہے فرض عملی، یہ وہ فقہاء نے تقسیم کی ہے، فرض اعتقادی اور فرض عملی۔ ایک تقسیم اور ہے فرض لعینی اور فرض لغیری، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو فرض لعینی ہوتا ہے اس کا درجہ اور ہوتا ہے، جو فرض لغیری ہوتا ہے اس کا درجہ اور ہوتا ہے۔ واجب میں بھی یہی تقسیم ہے، واجب لعینی اور واجب، اس میں فرق ہوگا۔ پھر سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سنت مؤکدہ اور سنت، اور پھر سنت مؤکدہ کی بھی دو قسمیں، ایک سنت مؤکدہ وہ جو واجب کے حکم میں ہو، اور ایک وہ جو واجب کے حکم میں نہ ہو۔ پھر سنت مؤکدہ کی کتنی قسمیں؟ اس کی بھی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، معاشرت میں، اور دنیوی جو امور ہیں ان کے حوالے سے، اجتماعی زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ پھر مستحب آ جاتا ہے، مستحبہ العلماء، جس کو علماء نے مستحب قرار دیا ہو۔ بظاہر صراحتاً تو وہ چیز منصوص نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے روایات سے، آیات سے استنباط کر کے پھر اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کا درجہ اور بھی کم ہوتا ہے۔ پھر اگر اس مستحب پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے تو اور درجہ ہوگا، اور اگر وہ مختلف ہے تو اس میں ہر ایک میں یہ درجات ہیں۔ پھر مباح کی قسم آ جاتی ہے۔ پھر مباح کی بھی کتنی قسمیں؟ ایک وہ جو مباح شرعی ہوتا ہے، مباح جس کی اباحت پر شریعت نے نص کی ہو، صراحتاً اس کو شریعت نے مباح قرار دیا ہو، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ جس سے شریعت نے سکوت اختیار کیا ہو، اس کا صراحتاً کوئی چیز حکم نہیں ملی، ایک بالعموم، تو اس کے احکام اور ہیں۔ تو مباح کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مباح کی قسمیں مستحب کی، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر واجب، پھر فرض۔ یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ یہ پڑھا ہے نا اپنے اصول فقہ میں، کہ جہاں سے اس کا ثبوت ہے وہاں سے فرق آئے گا۔ اگر ثبوت قطعی ہے تو اس کے احکام اس سے فرض ثابت ہو جائے گا، ثبوت قطعی نہیں ہے تو اس سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ جو اصول فقہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں درس نظامی میں، اور ہر کتاب میں اس کا یہ سبق ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہر مسئلے پہ آپ جھگڑا کریں، ہر مسئلے پہ آپ فتویٰ لگائیں، ہر مسئلے پہ دوسروں کو کافر قرار دینا، بدعتی قرار دینا، لوگوں کی نمازوں کو خراب قرار دینا؟ تحقیق آپ کر لیں، جو بھی آپ کی تحقیق ہو، لیکن اس کی وجہ سے مجتہد فی مسائل میں، مختلف فی مسائل میں اتنی شدت کرنا یہ کیسے درست ہوگا؟ پھر یہ کہ اگر ہمارے دین میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ مقرر کیا ہے، آپ اپنے پاس سے اس کا درجہ بڑھا کر، تو یہ بھی بدعت ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو
ذرائع ہیں ان کو مقاصد سمجھتے ہیں، مقاصد قرار دیتے ہیں، تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو ذرائع ہیں ان کو اگر آپ مقاصد قرار دیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ فرق ہے جو جواز کے حوالے سے جو میں نے اتنی تفصیل بتائی۔ پھر حرمت کے حوالے سے حرام کی کتنی قسمیں ہیں، پھر مکروہ کی کتنی قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور تنزیہی، اور اس میں کتنے اختلافات ہیں، کتنے اقوال ہیں۔ پھر خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے۔ تو جو کچھ آپ فقہ میں، اصول فقہ میں اتنی تفصیلات سے پڑھتے ہیں، وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم عملی دنیا میں آتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھول کر ہم اپنی پارٹی، جماعت، اپنے استاد کسی اگر ابتلاء میں پڑا ہوا ہے، اس کے اندر شدت آئی ہوئی ہے، تو اس کے شاگرد بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اسلامی بینکنگ ٹھیک ہے یا نہیں، ایک علماء کا ایک طبقہ جو محققین علماء شمار ہوں گے، ہر آدمی کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے کا سمجھے، تو آپ کو اختیار ہے کہ اس کے اتباع کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گنجائش ہے، اس کی جائز ہے، اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس کو بھی، دونوں اختیار ہونے چاہیے۔ تو دوسروں کو مجبور کرنا کہ آپ میری بات پہ آئیں ورنہ پھر میں فتویٰ لگاتا ہوں آپ، تو یہ درست نہیں۔ اور اس کی وجہ سے جتنے بھی منصوبے ہم نے شروع کر رکھے ہیں اسلامائزیشن کے حوالے سے، اسلام کی نفاذ کے حوالے سے، وہ چل ہی نہیں پاتے، کیونکہ ابتدائی میں اس میں اتنے اختلافات، اتنے ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ اس دین کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنی ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جو اختلاف نمازوں میں ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، بہت سارے آپ لوگ تو پڑھتے ہیں سارے، یہ سارے اختلافات معاملات میں بھی ہیں، بیع و شراء میں بھی ہیں، لین دین میں بھی ہیں۔ تو کیا آج کے دور میں آپ کو ایسی کمپنی یا ایسی دکان آپ کھول سکتے ہیں جس میں آپ یہ پابندی لگا دیں کہ میں صرف حنفی لوگوں سے بیع و شراء کروں گا، کوئی اگر غیر حنفی آئے گا تو اس سے میں کوئی وہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو جیسے وہاں آپ برداشت کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہاں تو پیسے ویسے کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کے نفاذ کے حوالے سے آپ کو ان تمام اختلافات سے اوپر جانا ہوگا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے 23 سال میں دین نازل ہوا ہے، تو آپ پہلے ہی دن کیوں آپ ہنگامہ کرتے؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز، کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال میں احکام نازل ہوئے؟ تو لوگوں کی ذہن سازی کرنا، بعض دفعہ اگر کوئی بات ایسی ہے جس کو لوگ نہیں مانیں گے تو آپ اس پہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ جو آسمانی دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، آپ کا اتنا بڑا دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو سنبھالنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مشترک چیزوں پہ اکٹھے ہونا، ایسی چیزیں جس پہ ہم سب مشترک ہیں، سب مانتے ہیں اس کی بات کریں، اور جہاں اختلاف شروع ہو جائے اس کو چھوڑ دیں۔ ایک بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جامعۃ الرشید کی جو طریقہ کار ہے، یہاں جو کچھ اس کے اہداف اور مقاصد ہیں وہ جب حاصل ہوں گے جب کہ آپ اس کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ اگر منصوبہ یہاں کا ہو اور طریقہ باہر کا ہو تو وہ کبھی نہیں چلے گا۔ فریکوینسی ملنی چاہیے، فریکوینسی سمجھتے ہیں؟ اگر فریکوینسی نہیں مل رہی ہے تو کوئی چیز ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہوگی، آپ کی لنک بھی صحیح نہیں ہوگا، کچھ پیغام بھی آپ نہ سن سکتے ہیں نہ پہنچا سکتے۔ تو جامعۃ الرشید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی فریکوینسی کے ساتھ آپ مل جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ زیادہ کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو آپ لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو ذرا دھیان سے دیکھا کریں، اور اس نیت سے کہ اس کو سمجھنا ہے مجھے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو عمل نہ کریں، میں مجبور نہیں کرتا، لیکن طریقہ ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔